وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر خطاب فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو الگ الگ انفرادی زندگی گزارنے کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں سے الگ نہیں رہنا، جدا جدا نہیں ہونا، اپنی انفرادی زندگی نہیں گزارنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں واضح طور پر ہمیں حکم دے دیا کہ تم سب ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر، سب ایک ہو کر اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو سب مل کر، سب جمع ہو کر مضبوطی سے تھام لو۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجتماعیت بہت پسند ہے اور انفرادیت ناپسند ہے، کیونکہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت پر بہت زور دیا ہے۔ تو گویا کہ اسلام اور اجتماعیت لازم اور ملزوم ہے۔ اسلام کے بغیر اجتماعیت نہیں ہو سکتی اور اجتماعیت کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ انفرادی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ بندہ انفرادی زندگی گزار سکے اور اپنا الگ اسلام پر عمل کرتا رہے، سوائے ایک کے۔ ایک صورت ایسی ہے، اگر وہ صورت ہو پھر بندہ اپنی انفرادی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں صرف وہ اکیلا ہی مسلم ہو، پوری دنیا میں کوئی دوسرا مسلم ہی نہ ہو، اکیلا مسلم ہو، تو وہ اپنی زندگی انفرادی گزار سکتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سارے انبیاء ایسے تھے جو کئی سالوں تک تبلیغ کرتے رہے لیکن انفرادی زندگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اکیلے آئے تھے، اکیلے مسلم تھے، بعد میں اجتماعیت قائم ہو گئی۔ تو ایسی صورت اگر قائم ہو کہ دنیا بھر میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسلم ہی نہ ہو، پھر تو آپ اپنی انفرادی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا، جو آپ کے سنی ہوئی حدیث مشہور، فرمایا: تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے کہ شر کا دور ہو تو اس دور میں تم جماعت المسلمین کے ساتھ رہنا۔ قال فإن لم يكن ولا جماعت ولا امام۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ امام ہو نہ جماعت تو پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: فاعتزل تلک الفرق کلھا۔ یہاں پر اب یہ صورت دوبارہ پیدا ہو گئی کہ جماعت اور امام ہے تو اس کے ساتھ رہنا ہے، اگر نہیں ہے تو دوسرے تمام فرقوں سے بھی الگ رہنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہاں انفرادی زندگی آ رہی ہے۔ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ تم درختوں کی جڑیں چبا چبا کر اپنی زندگی بسر کر لو اور اسی حال میں تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے،
لیکن کسی فرقے کے ساتھ وابستہ نہیں رہنا۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے ان احادیث ان آیات سے کہ اسلام اور اجتماعیت لازم ملزوم ہے۔ اسلام کے اندر رہنا ہے تو سب مل کر ایک جماعت بن کر رہنا ہے، انفرادی زندگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری، من فارق الجماعت شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ اجتماعیت پر زور دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے ایک بالش برابر الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ جماعت سے الگ رہ کر بھی اسلام پر عمل کر رہے ہو، اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہو، تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا الگ زندگی گزارنے کا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص بالش بھر بھی جماعت سے الگ ہوا تو گویا کہ اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال کر پھینک دیا۔ اتنا زور دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو لوگ انفرادی زندگی گزارنے کے خواہشاں ہیں وہ یاد رکھ لے ان کی موت بھی جاہلیت کی ہوگی اور وہ اسلام پر نہیں ہوگے۔ بہت سارے لوگوں نے بہانے بنا کر انفرادی زندگی گزارنے کے طریقے نکالے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اطاعت تو اس امیر کی ہوگی جو خلیفہ ہوگا، بیعت تو اس کی ہوگی جو خلیفہ ہوگا، سمع اور طاعت تو اس کی ہوگی جس کے پاس حکومت ہوگی۔ یہ صرف بہانہ بازیاں ہیں۔ کسی حدیث میں، کسی آیت میں حکومت کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ 20 حدیث موجود ہیں، کسی حدیث میں حکومت کا لفظ نہیں ہے کہ امیر اگر حکومت والا ہو تب اس کی بات سنیں گے، نہیں۔ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے اور اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے امیر کا ہونا لازمی ہے۔ امیر جب بھی ہو سکتا ہے جب اس کی اطاعت کی جائے، امیر جب اسلامی نظام کو چلا سکتا ہے جب اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو آپ سوچئے کہ وہ نظام کو کیسے چلا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بية فلا حجة له۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص
جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں ہے، ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں ہے تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرے گا۔ کہاں ہے حکومت کی شرط، کہاں ہے خلافت کی شرط؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک اجتماعی نظام ہے، اس اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے امیر کا ہونا لازمی ہے۔ امیر جب ہی اسلامی نظام کو چلا سکتا ہے جب اس کی اطاعت کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلم جو کلمہ پڑھ کر ایمان لایا ہے اس پر یہ بات لازمی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہے، جماعت اور امام کے ساتھ وابستہ رہے۔ اور جماعت کے ساتھ وابستہ جب رہ سکتا ہے جب وہ امام کے ساتھ وابستہ ہو، اور امام کے ساتھ وابستہ رہنے کا جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ امام کو جپھی لگا کر چمٹے رہنا نہیں ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت پر کتنا زور دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں، وہ اس جماعت کو پارا پارا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف بہانے نکال کر اس جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ وہ یاد رکھ لیں اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس جماعت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مختلف بہانہ بازی کرتے ہیں، اگر دلیل ہے تو لے آؤ، اگر سچے ہو تو ثبوت دو۔ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث لے آؤ جس میں الفاظ واضح ہوں کہ امیر وہ ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی جو حاکم ہوگا، جس کی حکومت ہوگی، جس کے پاس فوج ہوگی، جس کے پاس لشکر ہوگا۔ نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم، جب 3 شخص بھی سفر کے لیے روانہ ہو، سفر کے لیے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ امیر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی اطاعت کریں گے، جس رستے سے وہ لے کر جائے گا، جیسے وہ ہدایت کرے گا، جیسے وہ رہنمائی کرے گا رستے کی، تو اس کے کہنے پر چلیں گے۔ اب بتائیے کہ سفر میں جو امیر بنایا جاتا ہے کیا اس کے پاس لشکر ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس حکومت ہوتی ہے؟ کیا اس کے پاس خلافت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو بے حکومت ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں چاہیے کہ آپ 3 میں سے اگر 3 شخص بھی جا رہے ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بستی یا کسی جنگل میں 3 افراد بھی اگر ہوں اور وہ نماز قائم نہیں کر رہے، اجتماعی نظام ہے، نماز بھی اجتماعی نظام ہے جو 5 وقت ہم قائم کرتے ہیں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کسی شہر یا کسی جنگل میں اگر 3 افراد، زیادہ نہیں، 3 افراد بھی ہیں، وہ نماز قائم نہیں کر رہے، یعنی اجتماعیت قائم نہیں کر رہے، جمع نہیں ہو رہے نماز کے وقت، مگر یہ کہ ان پر شیطان مسلط ہو جائے گا، فعلیک بالجماعت، لہذا تمہیں جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا لازم ہے۔ اس لیے فإنما یأکل الذئب القاصیہ، کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور چلی گئی ہو، اشارہ کیا ریوڑ کی طرف، یعنی اگر آپ جماعت سے دور رہو گے، اجتماعی نظام کے اندر نہیں آؤ گے، دور چلے گئے، تو آپ بھی شکار بن جائیں گے بھیڑیے کے، اور انسان کا بھیڑیا جو ہے وہ شیطان، آپ کو پتا ہے ان الشیطان عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے،
وہ تاک لگائے بیٹھا ہوا ہے. یاد رکھو اگر بالش برابر بھی جماعت سے دور ہو گئے انفرادی زندگی گزارنے کے چکر میں، کہیں امیر کا حکم نہ ماننا پڑے، تو یاد رکھو کہ ایک دن تم بھی شیطان کے شکار بن جاؤ گے. جو بھیڑیا ہے، بہت بڑا بھیڑیا ہے، جو اسی کی طاق میں ہوتا ہے جو جماعت سے دور ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ان تمام احادیث سے اور آیات کریمہ سے کہ اسلام اور اجتماعیت لازم ملزوم ہے. تمام مسلمین کو چاہیے کہ وہ جماعت اور امام کے ساتھ چمٹے رہیں. اگر جماعت اور امام نہ ہوتا پھر انفرادی زندگی تھی، لہذا جماعت المسلمین اور اس کا امام موجود ہے. تو اب یہاں پر تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس حدیث پر عمل کرنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آیات اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.